خالد ہی کا ہے۔ ظفر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ جاپانی کمپنیوں سے آٹو موبائل کمپنی سے بھی ملاقات کی ہے اور ابھی حال ہی میں حکومت پاکستان نے 5 سال تک گاڑیوں کی امپورٹ الاؤ کی ہے پرسنل بیگیج اور ڈفرینٹ طریقوں سے، تو آپ کے اوپر پریشر ہے یا جاپانی کمپنی اس بات پہ صدر پاکستان سوال اٹھائیں کہ یوزڈ گاڑیوں کی امپورٹ بند کی جائے پاکستان میں؟ دیکھیں یوزڈ گاڑیاں تو پاکستان میں ہمیشہ سے آ رہی ہیں. اس سال جو چینج کی ہے، تبدیلی کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ جو گاڑیاں صرف 3 سال پرانی آ سکتی تھیں گفٹ اسکیم میں، ٹرانسفر آف ریزیڈنٹ اسکیم میں اور بیگیج اسکیم میں، ان کی مدت کر دی ہے میکسیمم 5 ایئرس. اس سے پہلے بھی یہ 5 سال کی مدت جو تھی کی گئی تھی، اور اس میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ گاڑیوں کی اویلیبلٹی کیا ہے اور اس کا پرائس سٹرکچر کیا ہے اور لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کتنی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس میں ین کی پرائس بڑھنے سے ویزا وی ڈالر، جو جاپان کی گاڑیاں مینوفیکچر ہو رہی ہیں وہاں پہ ان کی پرائس بڑھنی تھی اور وہ بڑھ گئی، مگر ڈیمانڈ کم نہیں ہوئی. اب بھی جو ہے لوگوں کو آف دا شیلف گاڑی نہیں مل رہی، تو اس میں گورنمنٹ کے اوپر یہ پریشر ضرور تھا کہ وہ جو گاڑیاں لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کو سستی گاڑیاں ملیں، کہ وہ اس کو 3 سال سے مدت جو ہے ان تینوں اسکیم کے تحت جو ہے اس کو 5 سال کر دی گئی ہے، اور یہ 5 سال کی مدت جو ہے اس وقت لاگو ہوگی. اس کے اوپر جو جاپان کی کمپنیز جنہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کی تمام جو میٹنگز ہوئی ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے، اس میں شریک تھا. اس میں انہوں نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ڈیمانڈ ہے ان کی وہ تو ابھی تک میٹ نہیں ہو رہی، اور جو گاڑیاں ہیں اس سال پچھلے سال کی نسبت جو ہیں وہ تقریباً کوئی 10% سے زیادہ جو ہیں وہ بکی ہیں. اور ہمارا تو یہ کہنا ہے، اور پریزیڈنٹ نے بھی ان کو یہ کہا کہ آپ اپنی پروڈکشن بڑھائیں اور نہ صرف کہ پاکستان کے کنزیومر کے لیے بڑھائیں بلکہ اس کو ایکسپورٹ بھی کریں. تو اگر ایسی بات ہوتی کہ ان کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہوتی اور اس میں ڈیمانڈ نہ ہوتی اور ہم پرانی گاڑیاں منگوا رہے ہوتے تو پھر شاید وہ احتجاج کرتے اس پہ اوپر. تو کیا وجہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے جب پرائم منسٹر نے 3 سال سے 5 سال تک کا SRO جاری کیا، پھر اچانک اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا، جس سے پاکستانی نے جو بڑی تعداد میں گاڑیاں خریدی وہ ان کی بڑی ایک انویسٹمنٹ پھنس گئی تھی. اس کے بعد ایک دفعہ پھر گورنمنٹ نے اس کو ری اسٹارٹ کیا، تو ایسا کیوں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ڈیسیشن لی گئی تھی وہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے لی تھی، اور اس کو یہ کہا گیا کہ اس کو کیبنٹ کے پاس لے جائے. کیبنٹ کی ایک کیبنٹ ہوتی ہے جس میں تمام کابینہ کے رکن شامل ہوتے ہیں، اور اس کی ایک چھوٹی باڈی ہوتی ہے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی، اس میں چند وزراء شامل ہوتے ہیں. تو کیبنٹ نے یہ پھر فیصلہ کیا، وہی اس کا فیصلہ جو ECC کا وہ برقرار رکھا. جب ان کے اگلے اجلاس میں یہ معاملہ ان کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے اسی کو برقرار رکھا. تو کوئی اس میں چینج تو آئی نہیں، وہ صرف یہ تھا کہ کیبنٹ کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا، اس کو پوری کیبنٹ نے انڈورس کر دیا. تھینک یو ویری مچ.